بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹوڈیو 5 سے ثناء اللہ طاہر مخاطب ہیں. ویورز، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ناموس نہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے بلکہ ہمارے ایمان کا محور اور مرکز ہے. کچھ عرصے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شرارتی لوگوں کی طرف سے، اسلام مخالف لوگوں کی طرف سے آئے روز نئی سے نئی صورتیں نکلتی ہیں اور وہ اہانت رسول کے مرتکب ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر اور کچھ غلطی سے نہ جانے میں. خاص طور پر جب سے یورپ اور امریکہ میں 9/11 کے بعد ایک نیا ماحول بنا ہے، اسلاموفوبیا کا ماحول بنا ہے، تو مسلمانوں کو پرووک کرنے کے لیے، اہل اسلام کی دل آزاری کے لیے کبھی کیریکیچرز بن رہے ہوتے ہیں، کبھی فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، کبھی توہین رسالت کے مرتکب افراد کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. ایسے میں ہم عام افراد کا، ہم مسلمانوں کا، مسلمان ممالک کا، حکومتوں کا، عام اہل اسلام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کی ہماری نشست کا موضوع یہی ہے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. آپ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ کراچی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، جب کوئی شخص، خواہ وہ حکومت ہو یا ایک اکیلا فرد ہو، انفرادی طور پر کرے یا اجتماعی طور پر کرے، جب کوئی شخص اہانت رسول کا مرتکب ہوتا ہے تو مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک عام فرد کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں اسٹوڈیو 5 کا اور ثناء اللہ آپ کا کہ اس قدر اہم عنوان پر آپ نے آج گفتگو کا مجھے موقع دیا ہے. میں اس پورے پرابلم کو ایک دوسرے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش بھی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک عمومی رویہ تو ہمارے ہاں اس کی قانونی اور شرعی حیثیت ہے جس پر نارملی ہمارے ہاں بات ہوتی رہتی ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو پوری دنیا میں اس وقت آپ کی یہ گفتگو سن رہے ہیں، اور بالخصوص اہل علم یا وہ ادارے جو پالیسی میکرز ہیں، انہیں یہ بات توجہ سے سننی چاہیے. دیکھیے، دنیا میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہو رہی ہے، توہین انبیاء کی عالمی مہم چل رہی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی توہین ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی توہین ہو رہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، تمام جلیل القدر انبیاء علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک توہین آمیز فلمیں بن چکی ہیں. درست. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کرنا ہے، اپنے آؤٹ لک کو چینج کریں. جو مسئلہ ہے وہ عالمی سطح پر توہین انبیاء کی مہم کا چل رہا ہے، نہ کہ صرف سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب نشانہ مذہب ہے، وہ کوئی بھی مذہب ہو. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ مذہب بھی نشانہ ہے، اور اس میں بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے، ہماری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب مغرب میں پیشن آف کرائسٹ بنتی ہے، وہاں جیزس بنائی جاتی ہے، وہاں ابھی نیٹ فلکس نے حال ہی میں 2020 کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر 2 غلیظ ترین توہین آمیز فلمیں بنائیں. ہم نے اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا. یہاں تک کہ پاکستان کے بلاسفیمی لا میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزا کا ذکر ہے، کسی دیگر نبی حضرت مسیح علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک توہین کے اوپر جو ہے وہ سزا کا ذکر نہیں کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ چارلی ہیبڈو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے قبل فرانس میں حضرت سیدہ طاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ غلیظ ترین توہین کا ارتکاب کیا، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے کہ گریجولی جب وہ چیز بڑھتے اب کیا ہوا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے باہر جا چکی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ایک پالیسی مرتب کرنی ہے. اس پالیسی میں سب سے پہلے جو آپ چیز تبدیل کریں گے وہ یہ ہے کہ توہین انبیاء کی عالمی مہم چل رہی ہے، آپ تمام انبیاء کی حرمت، عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت توہین رسالت کو فروخت بھی کیا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر باقاعدہ اگر آپ ڈنمارک کا جو پولیٹیشین ہے گلڈر سے جب آپ اس کی گفتگو سنتے ہیں تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے جو یوٹیوب کی فلم بنائی تھی اس سے مجھے اتنے لاکھ ملین جو ہے وہ مجھے ویوز مل گئے. ڈنمارک میں جس شخص نے توہین آمیز فلم بنائی اور وہاں کا ایک معروف وہ ملعون پولیٹیشین ہے،
اس نے جب اپنی فلم کے اندر ایک خاص قسم کا کارٹون کسی اور کارٹونسٹ سے بورو کر کے وہاں پر اس نے اسے یعنی نشر کیا تو باقاعدہ اس پر کیس کر دیا گیا کہ جناب یہ کارٹون تو میرا بنایا ہوا تھا, تم نے مجھ سے خریدے بغیر تم نے کیسے فلم کے اندر اس کو جو ہے وہ فلما لیا. تو ہمیں اس وقت ایک ایسی سائبر فورس تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جو ڈیجیٹل سائبر ورلڈ میں ہونے والی توہین رسالت کی عالمی مہم کو اس طور پر دیکھے کہ کون توہین کا ارتکاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح سے توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, اور جب آپ کیوں, کیا, کیسے, کون کا جواب تلاش کریں گے تو اب آپ کے سامنے ایک خود بخود پالیسی کے طور پر چیزیں نکلتی چلی جائیں گی. مرض سامنے آ گیا, اب آپ نے علاج. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کے کسی مضافاتی علاقے میں ایک شخص خاکے بناتا ہے اور اپنی فیس بک کی وال پر پوسٹ کر دیتا ہے, اس کی وال پر ابھی صرف 2 لائکس ہیں. اگر میں اس کو اپنے پاس شیئر کر لوں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس توہین کرنے والے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کی ریچ بڑھ جائے. بالکل ایسے ہی. اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جتنی زیادہ انگیجمنٹ ہوگی, چاہے میں جا کر گالیاں ہی کیوں نہ دوں, تو وہ انگیجمنٹ کی وجہ سے اس کی ریچ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مرزا مسرور کے حوالے سے جو 2020 کے آخر میں کیمپین چلی تھی, ہمیں اس کا اندازہ ہی ہمارے لوگوں کو نہیں ہو سکا کہ جب آپ سرچ بار میں جا کر ایک نام کو بار بار خلیفہ کے نام کے ساتھ ٹائپ کریں گے, چاہے وہ اس کی منفی انداز میں ہو یا مثبت انداز سے ہو, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ اب گوگل سرچ انجن نے اس کو ریڈ کر لیا, اب اس کے بعد اس کی ریچ بڑھنا شروع ہو گئی. یس, وہ آتا رہے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اہل علم حضرات کو بالخصوص جو جیسے اسٹوڈیو 5 کی ٹیم ہے یا اور لوگ جو اس طرح کا مطلب اسلام کے لیے خدمت اپنے طور پر سر انجام دے رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ ایک سائبر ورلڈ میں ایک سائبر فورس تخلیق کریں جس میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون, کیا, کیوں, کیسے توہین رسالت کی مہم چل رہی ہے, تاکہ اس کے مقابلے میں ایک بین الاقوامی پالیسی مرتب کی جا سکے کہ کس وقت کس توہین کا جواب کس انداز سے دینا ہے. جب تک یہ متعین نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے اسلاموفوبیا کی بات کی ہے, تو یورپ میں اسلاموفوبیا کی 2 بڑے اسباب ہیں. نمبر 1, وہاں بہت تیزی کے ساتھ کنورژن ہو رہا ہے, لوگ غیر مسلم ہیں مسلمان ہو رہے ہیں. نمبر 2, مسلمانوں کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یورپ کا اپنا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ 0.9 تک بعض ممالک میں چلا گیا. آئندہ آنے والے سالوں میں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. تو ڈیو ٹو کنورژن اینڈ پاپولیشن ان کے لیے یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے کہ مسلمان دنیا میں بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں, تو اسی وجہ سے وہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف مہم کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکیں. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. یہ ہماری اس نشست کا پہلا حصہ تھا, موضوع یہی رہے گا لیکن اس سے مزید بات اگلی نشست میں کریں گے.